الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فی الدنیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام آخری وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ امام ترمذی، امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ تو تشریح اس کی مختصراً یہ ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، صاحب قرآن سے مراد حافظ قرآن ہے، یا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے جو قرآن شریف کو ہمیشہ اہتمام سے پڑھتا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ پڑھنے والا نہیں جس کو قرآن لعنت کرتا ہے، مثلا الا لعنت اللہ علی الظالمین پڑھتا ہے اور ظالم ہے، تو ظالم ہونے کی وجہ سے اس حدیث میں، اس وعید میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس کو لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ قرآن کی طرف سے لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ آگے اس حدیث کے جملے میں فرمایا اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی جتنی آیات کو وہ پڑھے گا اتنے ہی جنت میں درجات اس کے بلند ہوتے رہیں گے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درجات قرآن مجید کی آیات کے برابر ہیں، تو جتنا پڑھ سکے گا اتنا ہی اونچا اس کا درجہ ہوگا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے سے اوپر کسی کا کوئی کسی قسم کا درجہ نہیں ہے۔ تو دیکھو کتنی بڑی عظیم سعادت و نعمت ہے کہ حافظ قرآن کے درجہ متعین نہیں ہے، اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں بندہ قرآن کا حافظ بن جائے، عامل بن جائے، اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، تو انشاءاللہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اس میں، اس حدیث میں ورتل، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے میں لب و لہجہ، سکون و وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھا جائے۔ اس کی تائید ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے جو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، فرماتی ہیں کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا سب حرکتوں کو پڑھتے تھے، یعنی زبر، زیر، پیش، مد، اور اس کے علاوہ جزم، اس کے علاوہ کھڑی حرکات کو پورا نکالتے تھے، اور ایک ایک حرف کو نکھار نکھار کر، الگ الگ کر کے، صاف صاف کر کے، ظاہر کر کے پڑھتے تھے۔ یہ ہے ترتیل قرآن۔ تو یہ بھی معدوم ہے، اگر اسے محنت نہ کی جائے تو یقیناً اس طرح پڑھنا تھوڑا سا قدر مشکل ہے، لیکن اگر سیکھ کے پڑھا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔